الذین آمنوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا، اور ان کا حکم مانو جو تمہارے درمیان اولو الامر ہیں، معزز ہیں، حکومت رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، آخر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، الحمدللہ اس کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب لشکر کو، اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے روانہ کیا تو اس کے امیر جو تھے، اس لشکر کے جو امیر تھے وہ خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، اور ان کے سپاہیوں میں ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سپاہیوں میں عمار بن یاسر تھے، تو لشکر کا جو امیر تھا، جو کمانڈر تھا، وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو یہ نورانی قافلہ، یہ لشکر جب کفار و مشرکین کے شہر میں پہنچا تو وہ یہ نورانی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنا شہر چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، تو جب وہاں قیام ہوا، خیمے نصب کیے گئے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو شام کے وقت ایک شخص رہ جاتا ہے شہر میں، وہ حضرت عمار بن یاسر کی بارگاہ میں آ کر کے امان حاصل کر لیتا ہے۔ اب صبح کے وقت وہ خالد بن ولید کے خیمے میں آتا ہے، آنے کے بعد امان حاصل کرتا ہے، لیکن وہ امان نہ دے کر کے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت عمار نے خالد بن ولید کو اپنا امان دینے والا سلسلہ بتایا کہ میں نے تو اس کو امان دے رکھی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر امان کیوں دی؟ میں اس لشکر کا امیر ہوں، مجھ سے پوچھ لیتے تب پھر امان دیتے، میں اس کو امان ہرگز نہ دوں گا، اور اس کو گرفتار کر لیا، اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیا۔ تو جب اس شہر میں فتح و نصرت کے جھنڈے گڑ گئے، پوری طور پر اسلام پھیل گیا، پھیلنے کے بعد جب یہ نورانی قافلہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو پھر یہ مقدمہ رکھا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ ایسی سی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی بات رکھی کہ جب عمار نے امان دے دی تھی تو ان کی بات رکھ لیتے۔ تو اس پر حضرت عمار نے کچھ کہا حضرت خالد بن ولید کو۔ تو جب کچھ کہا حضرت خالد بن ولید کو تو خالد بن ولید نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر اس مجلس کا ادب و احترام نہ ہوتا تو میں اس غلام کو ضرور کچھ نہ کچھ کہتا۔ اور یہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے، ہاشم بن مغیرہ کے غلام تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے خالد بن ولید ایسا مت کہو، عمار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، عمار کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ جب یہ بات حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوئی کہ حضور ایسا ایسا فرما رہے ہیں تو حضرت خالد بن ولید عمار کے پاس آئے، انہوں نے معافی تلافی کی۔ اس کے بعد یہ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے جھگڑے بھی جھگڑے نورانی ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آپس میں اگر کوئی بات بھی ہوتی تو وہ ہمارے اور آپ کے حق میں بڑا بہتر بات ہوتی کہ ان کے آپس میں تھوڑا سا تنا تنی کا معاملہ ہونا بھی ہمارے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن جاتا تھا۔ تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا
میں ایمان والو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا مانو حکم اور حکم مانو رسول اللہ کا، اور جو تمہارے درمیان امیر ہیں، اولو الامر ہیں، بلند مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی حکم مانو۔ محلے میں اگر کوئی معزز انسان ہے اور لوگوں کے فیصلے سنا دیتا ہے، اس کی پکڑ ہے اور حق بولتا ہے، حق سمجھاتا ہے، حق سنتا ہے، شرع کا پابند ہے، تو اس کی بات ماننا ضروری ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر۔ لشکر کا امیر ہے، اس کی بھی بات ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ وہ باشرع ہو، خلاف شرع کوئی کام نہ کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ اس کے رسول کے دل میں اس کی محبت ہو اور خشیت الہی سینے میں رکھتا ہو۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کہ آپ کے نزدیک تعظیم اور ادب کا مقام کیا ہے؟ تعظیم اور ادب کا مقام کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، یا رسول اللہ آپ کے اسلام میں کیا تعظیم اور ادب کا بھی کوئی درجہ ہے، کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الادب کلہ الاسلام کلہ ادب، اسلام تو مکمل ادب کا نام ہے، مذہب اسلام کے اندر بے ادبی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا یہی ہے، ادب سکھاتا ہے، مؤدب ہونا سکھاتا ہے، ہمارے اسلام میں بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ 70ویں پارے کی آیت ہے، اور 70ویں پارہ ہے اور 17 رکوع ہے، اور 32ویں پارے کی 32ویں آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا، یہ ادب کرنا، اللہ اس کے دلوں کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دلوں میں نور بھر دیتا ہے، اور یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت مبارکہ لوگوں کے مابین سنائی، تو پھر اس کا پس منظر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑا نہ جائے، اس کے حکموں کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جب اللہ کسی معاملے کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس کو پابندی سے پڑھا جائے۔ حج کا حکم دیا، صاحب نصاب حج کیا جائے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، صاحب نصاب تو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر صاحب مالک ہے، نصاب ہے، اپنے پڑوس میں مرتبہ مقام رکھتا ہے، تو ضروری اس پر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کی تعظیم کا مقام یہ ہے کہ حضور سے سچی محبت، دنیا کی ہر شے سے زیادہ حضور سے محبت کی جائے، کھیت کھلیان مکان دولت، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے سچی محبت کی جائے، یہ حضور کی تعظیم کا مقام ہے۔ خانہ کعبہ کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی جانب پیر نہ پھیلائے جائیں، اس کی جانب چہرہ کر کے پیشاب نہ کی جائے، اس کی جانب پشت کر کے پخانہ نہ کیا جائے، اور اس کی جانب منہ کر کے تھوکا نہ جائے۔ یہ خانہ کعبہ کا ادب اور مقام ہے۔ مسجد کا مقام یہ ہے کہ بے غسل مسجد کے اندر نہ آیا جائے، حالت ناپاکی مسجد کے اندر ہرگز نہ داخل ہوا جائے، اور دنیاوی باتیں مسجد کے اندر ہرگز نہ کی جائیں، اس لیے کہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو رمضان کے مبارک مہینے کا ادب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں پورے رمضان بھر روزہ رکھا جائے، نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کا اہتمام کیا جائے، سحری کھائی جائے، اور راتوں کی تنہائی میں قرآن اٹھ کے جو ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ اور قرآن کا ادب یہ ہے
کہ اس کو طاقوں میں نہ رکھا جائے، بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو چوم کے بوسہ لگا کر اس کی تلاوت کی جائے، اسے عطر سے معطر کر کے پھر رکھ دیا جائے۔ صحابہ کا ادب یہ تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی محفل میں تھا کہ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضور بیچ میں تھے، اور صحابہ کا ادب یہ تھا، اس طرح سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی ٹھیکری ہے اور ان کے اوپر پرندے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، کوئی ٹیلا ہے بنا ہوا کہ ان کے اوپر آ کے پرندے بیٹھتے ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ادب تھا حضور کی مجلس کا، مقام کا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی صلح کرانے گئے تھے، کسی قبیلے کی، تو صلح کرانے جب آپ تشریف لے گئے تو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو صحابہ اکرام تھے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، تو صحابہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ نماز کا وقت چلا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں، 1 یا 2 رکعت ہو پائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب مسجد نبی بھی بھری ہوئی ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ جب صحابہ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو راستہ دے دیا، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ جب حضور تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا، راستہ دے دیا، اور حضور آ کر کے مصلی کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کاش کہ یہ حدیث سب نے پڑھی ہوتی تو امت میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ حضور کو یہاں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور کی عزت و عظمت کی جا رہی ہے۔ صحابہ حالت نماز میں راستہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ذرا ان حضرات سے پوچھو جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ گیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، یہاں تو حضور کو راستہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا جب ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تو اس طرح نماز میں مستغرق ہو جاتے، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، تو حالت نماز میں سیٹی بجانا اور تالی بجانا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن تسبیح جائز ہے، یعنی ہاتھ کی پشت پر پشت مارنا، یہ بخاری کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس طرح سے ہاتھ کے پشت پر پشت مارنا، کسی کو نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنا یہ جائز ہے۔ بعض مواقع پر جائز ہوتا ہے کہ امام اگر کچھ بھول گیا تو جب پشت پر پشت ماریں گے تو امام متنبہ ہو جائے گا، آگاہ ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھا رہے تھے، حضور پیچھے کھڑے، تو صحابہ نے ان کو آگاہ کیا کہ حضور آ گئے ہیں، تو تسبیح کری، ہاتھ کی پشت پر پشت ماری، تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اشارہ کیا نہیں آپ نماز پڑھو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے، اور پیچھے آنے کے بعد میں جب وہ پیچھے آ گئے حضور آگے بڑھے، نماز ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر جب میں نے تم سے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر تم کیوں پیچھے آ گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنو، ان کی تربت پر ہزاروں سلام، میں قربان، الحمدللہ میرے ماں باپ قربان اور میرے جان سرت چاہنے والے قربان، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ قربان، میں قربان، میرا پورا خاندان قربان۔ سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فداک ابی و امی، کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت کہاں کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھائے، یہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ ادب کا جملہ ہے، چاہتے تو نماز پڑھا دیتے، لیکن ادب دیکھیے، صحابہ کا ادب و احترام دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو کفار و مشرکین کو یہ معلوم ہوا کہ شاید کہ حضور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو
جب یہ بات کفار و مشرکین کو معلوم ہوئی تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا وہ وہاں کا گورنر تھا اور امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا. تو اس نے کہا نہیں، پہلے جائزہ لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ واقعی حضور جو ہیں جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں. تو کفار و مشرکین نے مشورہ کیا اور عروہ بن مسعود ثقفی کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا. اور یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ کچھ دور رہ گیا تھا، کسی وادی میں یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضور بھی تھے اور صحابہ بھی تھے. 1400 صحابہ کرام تھے. اس میں بہت ساری حضور کی کرامتیں یعنی معجزے بھی ظاہر ہوئے. تو عروہ بن مسعود ثقفی جب وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا حضور کی بارگاہ میں کہ دمبا ہے اور احرام باندھے ہوئے ہیں، کوئی جنگ کا اہتمام نہیں، کوئی لشکر و سپاہ نہیں، کوئی ہتھیار، کوئی سلاح نہیں. تو عروہ بن مسعود ثقفی پلٹ کے آ کر کے ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، وہ جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے آ رہے. کفار و مشرکین یقین نہیں کر رہے تھے. تو پھر اس نے اپنی حقیقت بتائی اور اس نے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگ کے مقصد سے نہیں بلکہ وہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قیصر و کسریٰ روم مصر کے بادشاہوں کے پاس گیا، ان کے درباروں کو دیکھا، ان کے درباریوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، اور جو درباری تھے ان کو عزت و عظمت اپنے بادشاہ کی کرتے دیکھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے صحابہ کے اندر جو ادب و مقام دیکھا کہ وہ رسول اللہ کا مقام ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اتنا میں نے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا کہ اس کے سپاہی اتنا ادب کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ 1400 صحابہ اکرام، یہاں تو 100 لوگ ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے، 1400 صحابہ اکرام ایسے بیٹھتے با ادب اور نگاہیں جھکا کر کے اور بغور سماعت فرماتے اور چوں چراچی کوئی آواز تک نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ حضور کی بارگاہ کا صحابہ ادب کرتے تھے. اور کہتے ہیں جب کوئی حکم فرماتے تو صحابہ دوڑے چلے آتے، ایسا معلوم ہوتا کہ آپس میں تلواریں چل جائیں گی. یعنی یہ تصور کرتے کہ یہ کام حضور کا میں انجام دے دوں، وہ کوئی کہتا کہ میں انجام دے دوں. یہ ماحول تھا حضور کے ادب کی بارگاہ کا ادب کا. اور کہتے ہیں کہ جب حضور وضو فرماتے تھے، اللہ اکبر، تو وضو کا جو دھوبن پانی گرتا ہے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے بیماروں کو پلاتے. اب اگر کسی کو دستیاب نہ ہوتا تو ایک کے ہاتھ سے خالی ہاتھ مس کر لیتے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتے. یہ حضور کی محفل کا، حضور کی بارگاہ کا، صحابہ کا ادب یہ کفار و مشرکین کو بیان کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ جب ان کی ان وضو کے غسالے کا یہ ادب اتنا کرتے ہیں تو حضور پھر ذات کا ادب کتنا ہوگا ان کے دل و دماغ میں. تو یہ سب بیان کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ادب کا نام ہے، اسلام میں بے ادبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور سرکار نے اپنے صحابہ کو ادب کا مقام بھی سکھایا اور بتایا. حضرت علی نماز عصر کا وقت نکل گیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی. حضور جو ہے حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی اور ادھر عصر کا نماز کا وقت قضا ہو گیا. دیکھو نماز سے محبت بھی اور خوف خدا بھی صحابہ کے اندر. تو ایک تو نماز کا شوق بھی اور خشیت الہی بھی سینے میں کہ جب نماز کا سورج جب غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو شوق بھی اور محبت بھی، آنکھیں اشک بار ہو گئی، موٹے موٹے آنسو گرم گرم حضور کے چہرے بددحا پر پڑتے ہیں. حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے اور حضور پوچھتے ہیں کیا بات علی کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ حضرت علی کون ہیں؟ حضور کے چچیرے بھائی، سگے، چاہتے بھائی سمجھ کر اٹھا دیتے. جو آج لوگ کہہ دیتے نا حضور ہمارے مثل ہمارے بڑے بھائی ہیں، چاہتے بھائی سمجھ کے اٹھا دیتے، لیکن وہ جانتے تھے بھائی ہونا تو یہ بڑی برکت کی بات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ تو اللہ کے رسول ہیں،
ان کی شان، ان کی مجلس، ان کا مقام، ان کا ادب بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نماز ملی تو ان کے صدقے میں، قرآن ملا تو ان کے صدقے میں، مذہب اسلام ملا تو انہی کی ذات سے ملا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اٹھایا نہیں۔ آنکھیں اشک بار ہوئی، چہرے والضحیٰ پر جب آنسو موٹے موٹے پڑے، گرم گرم، حضور نے آنکھیں کھول دی، کیا بات، کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا؟ اب بڑی بارگاہ ہے، قضا کی بات کیوں کریں، ہم تو ادا کی بات کریں گے، ہم تو عاشق رسول ہیں نا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور چھپا ہوا سورج واپس کر سکتے ہیں، اللہ کے حبیب کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں قضا نہیں حضور، ادا ہی پڑھیں گے۔ انگلی کا اشارہ کیا، پلٹا ہوا سورج، چھپا ہوا سورج طلوع ہو کر کے دوبارہ عصر کے وقت آ گیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کر۔ یہ حضور کی محفل کا ادب تھا صحابہ کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا بشر نام کا ایک شخص، سنا، جس کو بشر حافی کہتے ہیں۔ شراب خانوں کے بھٹے چلتے تھے، خود شرابی کبابی اور ہمیشہ نشے کے عالم میں رہنے والا شخص بشر نام کا۔ اللہ اکبر، اس کے خود شراب کے کارخانے چلتے۔ ایک دن شراب کے کارخانے سے نشے کے عالم میں اپنی گھر کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ کا مقدس کلام قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ملا نشے کے عالم میں۔ تو جب قرآن شریف کا ایک ٹکڑا دیکھا، اللہ کا نام دیکھا، تو اٹھایا، اللہ کا نام چوما، آنکھوں سے لگایا، کاش کہ یار یہ حدیث سب پڑھے ہوتے، قرآن آج طاقوں میں نہ رکھا ہوتا، جمعے کے دن اگر نہ پڑھے ہوئے ہو تو کم سے کم اس کا لگانا، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آج تو قرآن کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کاش کہ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں بس رچ جائے اور اس پر آپ عمل کر لیں۔ پڑھے ہوئے نہیں یار، اللہ کا کلام تو دیکھ لیا کرو۔ کیا اللہ نے آنکھیں نہیں دی؟ فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں؟ یہ آپ کا تصور ہے، ہمارا نہیں۔ آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، پارکوں میں بہترین پھول باڑی دیکھ سکتے ہیں، کیا قرآن کھول کے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ آپ کا دیکھنا بھی ثواب ہوگا اور آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہوگا، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو قرآن شریف دیکھتے ہیں، اس کو عطر سے معطر کرتے ہیں، معطر کرنے کے بعد اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بلند مقام پر رکھنا، عطر سے معطر کرنا، یہ ادائیں اللہ کو اتنی بھائیں، اتنی پسند آئیں، قسم خدا کی۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، اے میرے عزیز، میرے محبوب، جاؤ بشر سے کہہ دو میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور تم اب توبہ کر لو، اب تمہاری توبہ کا وقت آ گیا ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے کام چھوڑ دو۔ جب یہ پیغام بشر کو سنایا گیا تو ارے میرے لیے اللہ کا سلام، فوراً آنکھیں اشک بار ہو گئی، پرنم ہو گئی، زاروں قطار دہاڑے مارنے لگے، میری عمر برباد ہو گئی، میں کیا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا، بشر حافی نے جب یہ پیغام سنا رب کا، اس اہل اللہ نے، وقت کے ولی نے یہ پیغام پہنچایا تو سارے کام چھوڑ دیے، جو شراب خانے، مالداری، جو پیسے تھے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اب بشر حافی جنگولی کی اور نکل گئے، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اتنا قرب حاصل کیا کہ اللہ نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ قرب عطا فرمانے کے بعد اب بشر جو ہے اللہ کی اس مقدس زمین کا اتنا ادب کرتے کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور میں اس مقدس زمین پر چپل اور جوتا پہن کے چلوں، یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ ننگے پیر گشت کیا کرتے تھے، ننگے پیر چلا کرتے تھے، اپنے گھر سے آنا جانا، جنگلوں میں، پورے شہر میں جہاں بھی آپ جاتے ننگے پیر آپ چلا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول بن گیا۔ تو ننگے پیر چلنے کی وجہ سے اللہ نے ایسا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی محبت انسان کے دلوں میں تو ڈالی ہی ڈالی، لیکن اللہ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دی ادب کی وجہ سے۔ اب کوئی جانور راستوں میں لید نہیں کرتا، گوبر نہیں کرتا، کافی زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ایک دن آپ کے راستے سے، جس راستے سے آپ جایا کرتے تھے مسجد کی جانب، اسی راستے بیچ روڈ پر ایک جانور نے گوبر کر دیا۔ تو ایک شخص نے اعلان کیا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے کہا آپ خاموش، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ آپ کو اس کا علم ہے کہ بشر حافی کے انتقال کی بات کرتے ہو؟
تو وہ شخص کہتا ہے آج تک میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کبھی جانور نے روڈ کے بیچ پر گوبر نہیں کیا. گوبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بشر حافی ہمارے درمیان نہیں رہے. تھوڑی دیر کے بعد خبر یہ پوری دنیا میں شائع ہو گئی کہ بشر حافی کا واقعی انتقال ہو گیا. یہ ادب کا مقام ہے. اللہ اکبر. اسلام ادب سکھاتا ہے. مذہب اسلام امام شافعی علیہ رحمہ 40 سال تک مدینہ منورہ کے اندر درس حدیث دیتے رہے, اور جب درس حدیث دیتے تو روایتوں کے اندر آتا ہے ورق پلٹنے کی آواز تک نہیں ہونے دیتے. حدیث پاک کا جو ورق ہے, پیج کہہ لیجئے, اس کو جب پلٹتے تھے تو پلٹنے کی اتنا حضور کی حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ورق پیج پلٹنے کی آواز تک نہیں ہونے دیتے. اور تو اور 40 سال رہے. ان 40 سالوں میں کبھی امام مالک نے نہ پیشاب کیا مدینہ منورہ کے اندر, نہ پخانہ کیا. یار گیا کہاں پخانہ پیشاب؟ یہ کہاں چلا گیا؟ جنت کے اندر جنتیوں کو غذائیں دی جائیں گی جو طلب کریں گے. روسٹیڈ ذہن میں آیا, فوراً آپ کے لیے حاضر ہوگا. بھنا ہوا گوشت بہترین لذیذ, لیکن ایک ڈکار آئے گی سب ختم. یہ لذیذ کھانا جنت کے اندر دیا جائے گا. روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ پخانہ پیشاب کیا کہاں. یہ آتا ہے کہ پخانہ پیشاب 40 سال تک امام مالک نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ جہاں بھی بیٹھتے آپ کو حاجت ہوتی تو جنگل کے باہر جاتے, جہاں بیٹھتے تو خیال دل میں آتا یار ہمارے حضور اس گلیوں سے گزرے ہوں گے, میری یہ طبیعت کیسے گوارا کرے گی. جہاں میرے حضور کا گزر ہو وہاں میں پیشاب اور پخانہ کروں. بیٹھتے ارادہ آتا, اٹھ جاتے, اور وہ پھر اللہ اس بلا کو, اس مصیبت کو دور کر دیتا. 40 سال تک مسلسل یہ آپ کے اندر رہا. اور جب حضور کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا, بدل جاتا, اور آپ عاجزی کی وجہ سے حضور کا ذکر کی وجہ سے جھک جاتے. جو آپ کی جانثار تھی, چاہنے والے تھے, ان پر گرا گزرتا. تو آپ کہتے کہ جو رسول اللہ کا مقام میں جانتا ہوں اگر آپ جانتے تو ہرگز ایسی بات نہ کرتے. حضور کی بارگاہ میں کوئی, امام مالک کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا, جواب دے دیتے. فرید جواب دے دیتے. لیکن جب کوئی حدیث رسول پوچھنے آتا تو جواب نہ دیتے, کہتے ٹھہر پہلے میں غسل کروں گا, میرے حضور کا ذکر آنے والا ہے. پہلے غسل کرتے, اس کے بعد نیا لباس پہنتے, اس کے بعد خوشبو بدن میں لگاتے, امامہ شریف باندھتے, پھر آپ کے لیے خاص کرسی رکھی جاتی. وہ کرسی نہیں جس پر ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, وہ کرسی نہیں جس پر ہم کھانا کھاتے ہیں, جس پر آئے دن بیٹھ جاتے ہیں, بلکہ خاص قسم کی کرسی رکھی جاتی اور اس پر بیٹھ کے حدیث رسول بیان کرتے. اب سن, میں سناتا ہوں تجھے ایسے حدیث رسول. اور جب تک حدیث رسول بیان کرتے خوشبوئیں مہکتی رہتی, یعنی کوئی لوبان وغیرہ خوشبو مہکا دیتے. جب تک آپ حدیث بیان کرتے وہ لبان ختم نہیں ہوتا. ایک دن عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں حضور امام مالک کی بارگاہ میں تھا. تو حضرت امام مالک کی بارگاہ میں تھا تو حدیث رسول بیان کر رہے تھے, تو اچانک ان کا چہرہ بدل گیا, چہرہ زرد پڑ گیا اور کیفیت بدل گئی, اور چہرے میں گھبراہٹ, دل میں گھبراہٹ, اور آنکھ کو 17 مرتبہ زہریلے بچھو نے ڈسا. 17 مرتبہ. تو مجلس جب برخاست ہوئی, حدیث رسول بیان کر چکے, تو معلوم کیا کہ حضور آپ کا چہرہ, تو کہا حدیث رسول بیان دیکھو یہ میرے پیر میں. مجلس کے برخاست کے بعد جیسے حدیث رکی تو فوراً آپ کی جانثار دوڑے کہ حضور کیا بات ہے. تو کہا اس مقام پر, اس پیر کے انگوٹھے پر میرے 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا, اس کے زہر کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو کہا حضور آپ بتا دیتے, ہم اس کو بھگا دیتے کہ میری طبیعت نے گوارا نہ کیا, جہاں حضور کی حدیث کا ذکر ہو میں اپنی طبیعت کی بات کروں. یار یہ تھا مقام. ارے سبحان اللہ تو بنتا یار, کون دولت مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ کہو کہ جہاں حضور کی حدیث کا ذکر ہو وہاں اپنی طبیعت کی میں بات کروں. یہ مقام تھا صحابہ اور آپ کے جانثار اور آپ کے محبوبوں کے اندر, یہ مقام تھا حضور کا اور حضور کے صحابہ کا اور حضور کی حدیث کا. تو جب یہ مقام انسان کے ذہن و فکر میں ہوتا ہے, دیکھو مقام کی بات بتاؤں, حضور سرکار سیدنا غوث اعظم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے 20-22 ہزار اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ,
حضور کے صحابہ تو حضور کی مبارک بالوں سے بھی محبت کرتے. جب حجام حجامت بنانے آتا تو صحابہ اکرام بال مبارک ریش مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو اٹھا لیتے. ایک مرتبہ جنگ کے دوران خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی اور گھمسان کی لڑائی ہے, تلواریں چل رہی ہیں اور یہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی کے لیے, صحابہ پریشانی نہیں کیا ہو گیا ٹوپی کیوں. جنگ کے اختتام کے بعد جب فتح و نصر کے جھنڈے گڑ گئے تو کہا یار اگر تمہاری پیاری جان کو تکلیف پہنچ جاتی تو پھر کیا ہوتا, تلواریں اگر لگ جاتی تو تم زخمی ہو جاتے. کہا جس ٹوپی کو میں اٹھا رہا تھا اس میں میرے مصطفیٰ کا مبارک ریش مبارک کا بال تھا, اس کی برکت سے میں نے ہزاروں فتوحات کو حاصل کیا. میری طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی جس ٹوپی میں بال ہو وہ بال زمین پر, وہ ٹوپی زمین پر ہو. یہ صحابہ کے اندر یہ مقام و عزت و مرتبہ تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو جب یہ قافلہ نورانی دیکھا تو مکہ مکرمہ کے امام نے غوث اعظم سے کہا, سوچا کہ یہ جبہ قبہ ہے, یہ کچھ عظمت و عظمت اور علم کا مقام بھی رکھتے ہیں. کہا میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے کریے. انہوں نے کچھ سوال کیے, جواب دیے. پھر حضور غوث اعظم نے ایک ان سے سوال کیا, یہ بتائیے کہ حضور کی مبارک جسم کو انتقال کے وقت جب غسل دیا گیا تھا تو آپ کے مبارک بدن سے پانی گرا تو گیا کہاں؟ تو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, کتابوں میں دیکھا. 2-3 دن تک آپ کتابیں چھانتے رہے, نہیں ملا. تو تھک کتابوں کی ٹینشن میں جب سوئے تو عالم خواہ میں حضور کی زیارت ہوئی المختصر میں. تو جب زیارت ہوئی کہ حضور بڑا مشکل وقت میں آپ تشریف لائے یا رسول اللہ. وہ آپ کی مبارک بدن کو جب غسل دیا گیا تھا وصال کے وقت, تو جب پانی گرا تو وہ گیا کہاں؟ تو کہا یہ بغل میں جو ہمارے بزرگ ہیں ایک اور بزرگ تھے. عالم خواہ میں 2 شخص کو مکہ کے امام نے دیکھا, ایک غوث اعظم, ایک حضور تھے, ایک اور کوئی شخص تھے. تو کہا تو آپ ہی بتائیے. تو انہوں نے بتایا کہ آسمانی دنیا پر یہ پانی اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد میں ابھی بتاتے ہیں. آسمانی دنیا پر فرشتوں نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. صبح کو محفل جب سجنے کے بعد میں وہ مکہ کے امام نے کہا کہ اب میں اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں جو حضور غوث اعظم نے, جو شیخ عبد القادر جیلانی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ حضور کو جب غسل دیا گیا تو جو پانی زمین پر گرا تو وہ گیا کہاں؟ زمین نے جذب کر لیا یا کیا ہوا؟ تو کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب حضور کو غسل دیا گیا, سنو غور سے, جب حضور کو غسل دیا گیا, جب بدن سے جو پانی گرا وہ زمین پر فرشتوں نے نہیں گرنے دیا بلکہ وہ آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں سنو, میرے محبوب کا یہ بدن سے مس کیا ہوا پانی پوری روئے زمین پر گرا دو اور تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جہاں جہاں میرے حبیب کے مبارک جسم سے جدا ہوا پانی گرے گا میں قیامت تک وہاں مسجدیں بنواؤں گا. آج جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ حضور کے مبارک غسل کے بچے ہوئے پانی سے بنی ہوئی ہے. اگر وہ لوگ جو حضور کے نام سے, حضور کے مبارک جھنڈے سے چلتے ہیں تو اس مسجد کو ختم کر دیں, دنیا کی مسجدوں کو ختم کر دیں. غور کرنے کا مقام ہے. حضور کے مبارک بدن سے جو پانی گرا تھا فرشتوں نے اٹھا کر آسمانی دنیا پہ لے گئے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کا پانی پورے روئے زمین پر پھیلا دو اور فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جہاں جہاں میرے حبیب کا پانی گرے گا قیامت تک وہاں مسجدیں بنائی جائیں گی اور وہیں میرے محبوب کا اور میرا ذکر ہوا کرے گا, وہیں محفلیں سجے گی اور وہیں نماز ہوا کرے گی. اللہ اکبر. تو پھر حضور غوث اعظم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ یہ مسئلہ آپ کو حضور نے بتایا؟ تو کہا ہاں حضور نے بتایا. تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں حضور نے تو نہیں بتایا بلکہ حضور کے جو بغل میں تھے انہوں نے بتایا. تو امام مکہ کے امام نے حیرت سے پوچھا یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو عالم خواب کی بات ہے. تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں بغل میں بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھا. یہ حضور غوث اعظم کا مقام ہے, کوئی اور نہیں تھا. یہ مقام ہے ادب کا, حضور کے مبارک وضو کے بچے ہوئے پانی کا, کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ حضور سے سچی محبت کریں, اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیں, اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنائیں اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر بات ہے. ورنہ ہماری آپ کی زندگی یہی رہ جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا, ایک پتے کے مثل ہو جائے گا کہ پتا جو بے جان ہوتا ہے کوئی کام کا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.